چونکہ صوبے بھی یہاں پر موجود ہیں ریپرزینٹیڈ بائی دیر ریسپیکٹیو چیف سیکرٹریز، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پولیٹکس سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں اب جس طرح بتایا منسٹر صاحبہ نے کہ 66 ارب جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، اور ابھی 1,10,000 جو خاندان ہیں ان کو انشاءاللہ یہ جلد پہنچ جائے گا۔ اس میں صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں اللہ نے کرم کیا، بہت حد تک بچ گیا۔ یہ رقوم تمام متاثرہ خاندانوں کو پہنچی ہیں اور پہنچیں گی، نمبر 1، یعنی اس میں پورا پاکستان شامل ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل لیول پر جو ہم نے طے کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب 1700 سے زائد کی تعداد ہو گئی ہے، جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پیکج تھا، 10 لاکھ روپیہ فی خاندان، جو کہ جن کا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا یا ہو گئی۔ اس کے لیے NDMA نے یہ رقوم تقسیم کی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے۔ جو کلیمز آئے ہیں ان میں سے 88 کروڑ روپے بنتا ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے، ان تمام لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے لیے بھی ایک رقم مقرر کی تھی، وہ تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اشیاء فیڈرل گورنمنٹ نے خریدی تھرو NDMA، چاہے وہ خیمے ہیں، چاہے وہ خوراک کے پیکٹس ہیں، چاہے وہ پانی ہے، اور اس طرح جو ماسکیٹو جو نیٹس ہیں وہ ہیں، وہ بھی حصہ یعنی جس صوبے کی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اسی حساب سے تناسب سے یہ چاروں صوبوں میں یہ بھی تقسیم کی گئی ہے، پانی بھی، ادویات بھی، میڈیکل جو بھی آئی۔ اس کے علاوہ جو دوست ممالک سے اور دوسرے ہمارے جو برادر ممالک ہیں، جو کچھ بھی وہاں سے آیا وہ تھرو NDMA انہی جو علاقے ہیں چاروں صوبوں میں ان میں تقسیم یہ کیا گیا، اور بہت اچھے طریقے سے NDMA نے اس کی ذمہ داری سنبھالی۔ صوبوں میں PDMS تھیں، ان کو آن بورڈ لیا، اور یہ اس طرح یہ ڈسٹریبیوشن کا چینل بہت ٹرانسپیرنٹ اور اچھے طریقے سے تھا۔ ابھی بھی جو کچھ سردیاں آ گئی ہیں، مجھے چین سے وہ ونٹر ٹینٹس وہ بھجوا رہے ہیں، بڑے وہ سنا ہے کہ بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے۔ اب جو بجائی ہونی ہے فصل کی، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب نے اور SN اقبال صاحب نے مل کے یہ پلان بنایا صوبوں کے ساتھ کہ جی 50-50 بیسس پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے، یہ بیج کو، اور بہت اچھی کوالٹی کا NDMA بیج پرکیور کر رہا ہے۔ صوبہ سندھ نے فوری طور پر انہوں نے حامی بھری، ان کا جو بالکل ہماری حلیف گورنمنٹ ہے وہاں پہ۔ صوبہ بلوچستان نے بھی اپنا ماڈل بنا دیا کہ یہ اضلاع وہ خود کریں گے 50%، اور یہ اضلاع NDMA کو دے دیے کہ یہ آپ کریں۔ اب KP نے اور انہوں نے پنجاب نے باوجود ہمارے گزارش اور درخواست کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آج پھر میں اس میٹنگ کے ذریعے اپنے ان صوبوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی اس میں سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان سانجا ہے سب کا، چاروں صوبے شامل ہیں اس میں، سندھ اس میں KP شامل ہے، اپنا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر،
یہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے، مشترکہ ملک ہے، اور یہ وفاق ہے، وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے. تو اس میں وی آر ابو آر پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس اینڈ پرسنل پولیٹیکل لائکس اینڈ ڈس لائکس. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. تو میری آج پھر گزارش ہے سب سے اس فورم کے ذریعے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پلیز ڈونٹ دین ٹرسٹ اٹ کہ جناب ہمیں وفاق کچھ نہیں دے رہا، کچھ نہیں کر رہا. میں نے ابھی جو گزارشات کی ہیں دیز آر irrefutable فیکٹس کہ یہ چیزیں، اور یہ سارے کا سارا 70 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم ہونا ہے. اربوں روپے جو خیمے اور جو آپ کے ماسکیٹو نیٹس اور آپ کی پانی جو سوت پر جو ہے صوبت پر بلوچستان میں، ابھی میں 3 دن پہلے گیا، ابھی بھی پانی کھڑا وہاں پہ. میں نے اس طرح کی یعنی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ پہلے اپنا جب سیلاب آیا اس سے تباہی ہوئی، اب پانی کھڑا ہے، اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مختلف قسم. اور بڑا اچھا وہاں پر کیمپس لگے ہیں، سندھ میں بھی کام ہو رہا ہے، یہاں بھی کام ہو رہا ہے. تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب بیچ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی سندھ پنجاب اور کے پی نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آج پھر آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ 50-50 فارمولا جو سندھ اور بلوچستان نے ایگری کر لیا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. مگر اس کے باوجود آپ نہیں چاہتے تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. دین کائنڈلی ڈونٹ ٹرسٹ اٹ، ورنہ یہ قوم کو ہم کنفیوز کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. اسی طریقے سے گندم کی جو امپورٹ کی گئی ہے یا ابھی کی جا رہی ہے، اس کا اب تخمینہ لگایا گیا. جو فارمر فائنانس منسٹر جناب اپنا اور اب مفتاح اسماعیل، اور اب اس میں ہمارے فوڈ سیکورٹی منسٹر طارق بشیر چیمہ، اور ساتھ احسن اقبال صاحب فوڈ سیکرٹری، اور تمام اور کامرس منسٹر، سب نے مل کے، نوید قمر صاحب نے اس کے اوپر بڑا سیر حاصل گفتگو کی، ڈبیٹ کی، اور کہا جی پہلے ہم نے جو پچھلے سال کی جو شارٹیج تھی جو پچھلی حکومت کے دور میں، اس کو ہم گیپ کو ہم پلگ کر رہے ہیں. اس کے لیے کئی لاکھ ٹن امپورٹ کر چکے ہیں، مزید آ رہا ہے. اور اب چونکہ یہ فلڈ آیا ہے اس حوالے سے یہ ایک خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنا ہدف پورا نہ کر سکیں، تو اس کے لیے بھی ایک انتظام کیا گیا ہے. اور میں اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کی اجازت نہیں دے رہی پرائیویٹ سیکٹر. آئی ول ناٹ الاؤ دس کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ منگوا لے اپنی مرضی کی قیمت پر. میں کسی کو دوش نہیں دے رہا، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کسی کو آئی ایم ناٹ کاسٹنگ اینی اسپرشن، کسی پہ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا. وی آر آل honorable Pakistanis, all provincial governments are all very honorable, they are doing a great job. لیکن ایک سسٹم ہے، ایک تباہی ہو گئی ہے. فورن ایکسچینج کا بہت ایک مشکل معاملہ ہے. اور یہ میں بیٹھے ہیں، I'm not speaking for myself, I'm not promoting my case because of this team work, great team work. جتنے بھی ہمارے آنریبل منسٹرز ہیں، چاہے وہ کامرس کے ہیں، چاہے وہ فوڈ سیکورٹی کے ہیں، چاہے وہ فائنینس کے ہیں، چاہے وہ احسن اقبال صاحب ہیں، اینڈ درجہ بدرجہ جو سیکرٹریز ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے ارک ریزی سے جو امپورٹ کی ہے. ہم نے اربوں روپے بچائے، اس میں لوس بیڈر سے بھی ہم نے نیگوشیٹ کر کے ڈسکاؤنٹ لیا ہے. ہم شور پروونسز میں کیپیسٹی وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ہمارا ایک ایمرجنسی ہے. اس ایمرجنسی میں ہم $1 بھی زیادہ خرچ کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے بالکل. اور یہ فیکٹ ہے کہ ایک بڈ آئی $440 پہ میں نے انکار کر دیا مشاورت کے ساتھ. کچھ دوستوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اگلی بڈ آئے تو وہ 440 کے اوپر چلی جائے. میں نے کہا دین وی ول ٹیک دس رسک، اللہ مالک ہے. جب اگلی بڈ آئی تو وہ $460 کی تھی. سو وی سیوڈ $30 پر ٹن آن دیٹ کنسائنمنٹ. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ میرا کسی اور کا تو اس میں دخل نہیں ہے، خدا کا نظام ہے نا. بڑھ بھی سکتی تھی. اب یہ 350 360 پہ یہ پرائسز آ گئی ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے، اتنا ہمارا فورن ایکسچینج بچے گا. لیکن میں پرائیویٹ سیکٹر کیوں الاؤ کروں؟ میں الاؤ پرائیویٹ سیکٹر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم.
نارمل حالات ہوں, اپنا عام حالات ہو, تو ہم بالکل مشاورت سے الاؤ کریں گے. بٹ آئی ول ناٹ الاؤ پرائیویٹ سیکٹر ٹو میک فیٹ پروفٹس and then use Pakistan foreign exchange and then sell it to the consumer. This will not happen and this shall not happen. Thank you very much. کسی کو ناجائز منافع خوری